ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد درود معلوم نبی دوارا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوستوں عزیز بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں رحمت فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا. گزشتہ جمعہ پر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند حالات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے. وہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ اللہ رب العزت نے دنیا میں واپس فرمایا. لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور یہ زمین پر کوئی ایک بھی انسان نہ تھا جو رب کو رب مانتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے, اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی. فرمایا لوگوں یہ تمہارے بت یہ پان سے جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو نہ یہ خدا ہو سکتے ہیں نہ تمہاری یہ مدد کر سکتے ہیں. رب وہ ہے, خدا وہ ہے, پالنے والا وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور پوری دنیا کو پوری کائنات کو بنایا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے آزمائش بھیجی. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, حدیث کو پڑھا جائے, اپنے پچھلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے اقوال کو اگر انسان بڑی دینی سے پڑھے تو ایک بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس سے امتحان لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے اللہ رب العزت نے ان سے آزمائشی دی. تو انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے, جتنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اللہ رب العزت اتنی ہی آزمائش اس انسان کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ رب العزت کی آزمائش میں انسان صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر سکے, برداشت کر لے تو اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. جتنے بھی بزرگان دین آئے ان پر آزمائشیں آئیں, انبیاء پر تو آئیں, ان سے اگلا تذکرہ کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے, کون کون سی ان پر آزمائشیں آئیں. ان کو مارا بھی گیا, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا بھی گیا, لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں بھی کی گئی. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے, انہوں نے کلمہ نہ چھوڑا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کیا. اللہ رب العزت نے ان کو اجر عظیم عطا کیا.
मुहद्दिसीन आते हैं, उलमा आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी आजमाता है। जिस तरह कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि लोगों मैं तुम्हें जान से आजमाऊंगा, तुम्हें माल देकर आजमाऊंगा, माल छीन कर आजमाऊंगा, तुम्हारे बच्चे लेकर आजमाऊंगा, लेकिन जो इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे, फरमाया इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे बशारतें मिलती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पहली जो आजमाइश है, आपको आग के अंदर डाला गया। दूसरी आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चा अता किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिसके लिए दुआ करते रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आखिरी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा इस्माइल अता किया। अब बेटा दिया, फिर आजमाइश आ गई। फरमाया जाओ इसे गैर ज़ी ज़र्न वहां जंगल बियाबान में छोड़ दिया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ना देखा, मेरी बीवी हाजरा है, मेरा छोटा बच्चा है, अभी ये इतना चल भी नहीं सकता, इतना सही तरीके से बोल भी नहीं सकता, ये मेरी बीवी और मेरा बच्चा जंगल बियाबान में होंगे। लेकिन आजमाइश भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, तो बात ये मक्का में छोड़ के चले गए। शाम जाते हैं और फिर मिलने के लिए शाम से मक्का की सरजमीन पे आते हैं। अब जब कुछ बड़ा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फिर आजमाइश आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इब्राहिम अपनी जान से अजीज चीज मेरी बारगाह के अंदर कुर्बानी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी घरवाली भी हजरत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा इसे जरा अच्छे कपड़े पहना दे, नहला दे, इसे तैयार कर दे, हमने बड़े मेहमान बनकर जाना है, बड़े मेहमान की नवाजी के लिए जाना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया भी गया, अच्छे कपड़े भी पहनाए गए, और वहां बात ये बिना में आ गई। वहां पे बेटे से कहने लगे, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है। और बेटा कहता है, या आका थे, ऐ मेरे वालिद, ऐ अब्बा जान, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया है वो कर दो। सर तफसील में हम कर दिया, आप तफसील में नहीं जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साथ रस्सी भी लेकर आए थे, साथ एक छुरी भी लेकर आए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे इस्माइल को जब लिटाया, मुंह के बल लिटाया, और प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी अपने बेटे की नर्म और नाज़ुक हलक पर चढ़ा रहे हैं, अपनी आंखें बांधी हुई हैं। बेटे के कहने पर उनको रस्सी से बांधा हुआ है, इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, अब्बा जान जरा मेरे हाथ पांव को भी बांध दीजिए, इसलिए कि जब मेरी गर्दन पे छुरी चलेगी मैं तड़पूंगा भी सही, मेरे हाथ भी हिलेंगे, मेरे पैर भी हिलेंगे, मेरा जिस्म भी हिलेगा, कहीं कुर्बानी में देर ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे की हाथ पे छुरी चलाते हैं, लेकिन छुरी तो चलती है, गला नहीं काटती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के बाद फिर पत्थर पर छुरी को तेज करते हैं, इधर तेज करते हैं, दोबारा आते हैं। जब छुरी को चलाया, छुरी ने ज़िबा कर दिया। जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम एक साइड पे खड़े हैं, जहां इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया हुआ था, वहां एक दुम्बा लेटा हुआ है, और उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया। जब ज़िबा किया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा अपने बेटे को, कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से मेंढा लेकर आए थे, जब ज़िबा होकर उसे देखा तो कहने लगे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
اللہ رب العزت کے ان تینوں کے ایسی کرامات اللہ رب العزت کو پسند آئی. فرمایا کہ ان کو ایام تشریق میں جو بھی میرا محبوب کا امتی آئے گا، جو بھی میرا بندہ آئے گا، جب فرض نماز پڑھے گا تو فرض نماز کے بعد اسے واجب قرار دے گا. اونچی آواز سے پڑھنا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ کلمات پڑھنے ہوں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ہیں بازی مکہ میں. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. کہ اس وقت آپ سے پہلے طوفان نوح جب آیا تھا، اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں اس کعبۃ اللہ پر جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے اس کی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سرخ ٹیلے تھے اور ان کی نشانی وہ تھی کہ یہاں کعبۃ اللہ تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان نوح کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی لوگ آئے، اس وقت کعبۃ اللہ اس طرح موجود نہ تھا بلکہ اس سرخ ٹیلے کے ارد گرد لوگ طواف کیا کرتے تھے. اور کعبۃ اللہ کی بھی ایک تاریخ ہے. ابھی تک زمین نہیں بنی، آسمان نہ بنا تھا، یہاں پر پانی ہی پانی تھا، پانی کی بادشاہ تھی اور اسی پانی پر اللہ رب العزت کا عرش تھا. اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ رب العزت نے پھر اس پانی پر جھاگ کو پیدا کیا. سب سے پہلے جھاگ جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں پہ بنی. پھر اس جھاگ کو اللہ رب العزت نے پانی پر پھیلا دیا. پھیلانے کے بعد اللہ رب العزت اپنا عرش جو ہے وہ آسمان پر لے گیا اور جہاں جھاگ بنی اللہ رب العزت نے اس کو زمین پہ بدل دیا. اب بیت المعمور 7 زمینوں کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے رہتے ہیں اور وہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں کعبۃ اللہ فرشتوں کا بنا ہوا ہے. 7 آسمانوں سے اوپر جہاں وہ فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور قوم جلسہ کرتے ہیں. وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں. کعبۃ اللہ ان کا فرشتوں کا بیت المعمور وہاں پر موجود تھا اور ادھر اللہ رب العزت نے زمین بنا دی. اب کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیے. ابھی کعبۃ اللہ تعمیر نہ ہوا تھا، ابھی کعبۃ اللہ بنا نہ تھا. تو اللہ رب العزت کے وہ جو پیارے فرشتے تھے انہوں نے دیکھا آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور وہاں پر موجود ہے، وہاں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا یہاں زمین پہ کوئی قبلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین جس طرح آسمانوں کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اسی طرح ہمارا بھی زمین پہ ہونا چاہیے. ہم بھی تیری گھر کی طرف منہ کر کے تیری سامنے سر و سجود ہوں اور اس کے اندر تیری بارگاہ میں سر کو جھکا رکھیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے فرشتوں جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور اس کے عین نیچے میرا قبلہ بنا دو. اب سب سے پہلے یہ زمین پر جو قبلہ بنا وہ سب سے پہلے فرشتے بنانے والے تھے اور ان فرشتوں نے جو قبلہ بنایا تھا اس وقت وہ کوئی مٹی کا نہ تھا، پتھر کا نہ تھا، بلکہ فرشتوں نے جو پہلا قبلہ بنایا تھا وہ چمکدار موتیوں کا بنایا تھا اور اتنا حسین و جمیل وہ کعبۃ اللہ تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر باہر والا کوئی طواف کر رہا ہو تو اندر والے کو بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے. اتنا خوبصورت ترین
پہلا قبلہ اللہ رب العزت کا گھر فرشتوں نے بنایا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تقدیم نہ کیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 200 سال پہلے اللہ رب العزت کے فرشتوں نے یہ قبلہ بنایا. اب وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آدم بیت اللہ کی تخلیق کرو. اس وقت ابھی انسان نہ تھے، ابھی لوگ نہ تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے مل کر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی. یہ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں. اور اس وقت پتھروں کا بنایا، اور ایک پتھر جو اٹھا کر رکھتے تھے اس کا اتنا وزن تھا کہ 30 بندے بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی، اس کے بعد طوفان نوح آیا. اللہ رب العزت نے اس کعبۃ اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا. اب اس جگہ پر بھی پانی پہنچ گیا. صرف تھوڑی سی بنیادیں نظر آ رہی تھی، صرف ٹیلا نظر آ رہا تھا، اور لوگ اس صرف ٹیلے کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے. اور جب پیارے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو پیارے ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پر جہاں پہلے کعبۃ اللہ موجود تھا ان بنیادوں پر بنیاد رکھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر ایک فلک ہوا، بادل بنا، سیاہ بادل بنا، اور جہاں اس نے چھائیں چھا کی، جہاں اس نے سایہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے. یہ پہلے والا یہاں کعبۃ اللہ تھا، اس کی یہاں پر بنیادیں رکھتی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اٹھا کر اپنے قبلہ والد کو دیتے. پیارے ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ رب العزت نے ان کا یہ پورا نقشہ قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب کعبۃ اللہ کے بنانے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو دعا کر رہے تھے اے الہ العالمین، یہ جو ہم مشقت کر رہے ہیں، یہ جو ہم کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، الہ العالمین اس کو قبول فرما. آپ کعبۃ اللہ بن گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ چھوٹے پتھر رہ گئے، کچھ بڑے پتھر رہ گئے. جو کعبۃ اللہ میں پتھر لگے سے ان سے جو کٹے تھے کچھ چھوٹے پتھر تھے، کچھ بڑے پتھر تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہوا چلائی، اور ایسی ہوا چلی کہ وہ جو کعبۃ اللہ کے دیواروں میں پتھر لگے، ان پتھروں سے جو الگ پتھر ہوئے ان کو اس ہوا نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی زمین پر بڑا پتھر گرا وہاں پر قیامت تک جامع مسجد بنے گی، اور جہاں چھوٹا پتھر گرا وہاں مسجد بن کر رہے گی. آج بھی دنیا کے اندر جہاں مسجدیں بنی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی دیواریں بنائی تھی، ان پتھروں سے جو پتھر الگ ہوئے تھے وہ جب ہوا چلی تو وہاں پر جہاں وہ گرے ہیں وہاں آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور جہاں نہیں بنی وہ قیامت تک بن کر رہے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور چوتھی مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش نے
کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں ہوگی. اس وقت اتنی بڑی دیواریں نہیں ہوتی تھی بلکہ تقریباً 4 فٹ 4.5 فٹ اتنی بلند دیواریں ہوتی تھی. 5ویں مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان دیواروں کو اٹھایا تھا. اور 6ٹھی مرتبہ مسلمان ایک بادشاہ آیا تھا جسے حجاج بن یوسف کہا جاتا ہے. اس نے پھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا. آج جو کعبۃ اللہ موجود ہے، یہ جو بنیاد، یہ جو دیواریں بنی ہیں، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں بنی ہیں اور اب تک یہ آ رہی ہیں. یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 6 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام 40 مرتبہ ہندوستان سے پیدل چل کے اللہ رب العزت کے گھر کعبۃ اللہ میں تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام جب ایک قدم رکھتے، اس کی درمیانی جو مسافت ہوتی وہ 3 دن لگاتار پیدل چلنے کی مسافت ہوتی تھی. یعنی جتنا انسان ایک مرتبہ 3 دن میں چل کر مسافت طے کرتا تھا، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پاؤں وہاں پہ لگتا تھا. اور پیارے آدم علیہ السلام یہ پیدل سفر آپ نے 40 مرتبہ ہندوستان سے کعبۃ اللہ میں کیا. اور اگر تاریخ میں جائیں تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تھے، وہاں شہر اور گاؤں بنے ہیں. یہ زمین پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قدم لگائے ہیں، جہاں پیارے آدم علیہ السلام کا پاؤں لگا ہوا ہے، وہیں پر شہر بنے ہیں، وہیں پر دیہات بنے ہیں. جہاں ابھی نہیں بنے تو وہاں بن کر رہیں گے. یہ اسلامی تاریخ ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا آدم اس بیت المعمور کے بالکل عین نیچے کعبۃ اللہ کو بنا دو. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، بیت المعمور 7 آسمانوں سے بھی اوپر جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں سے لے کر نیچے زمین تک جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، وہاں سے کعبۃ اللہ کی نیچی زمین تخت الصلاۃ تک، یہ جہاں بیت المعمور سے لے کر تخت الصلاۃ تک یہ ساری جگہ کعبۃ اللہ ہے. انسان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو، وہاں منہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتا ہے. اور جہاں کعبۃ اللہ بنا ہے، یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. اگر اس کی چاروں طرف سے آپ اس کی پرورش کریں گے، کعبۃ اللہ سینٹر میں نظر آئے گا، سینٹر میں نظر آئے گا. پوری زمین پر پرورش کرتے جائیں، کعبۃ اللہ سینٹر میں نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب کوئی میرا امتی کعبۃ اللہ میں ایمان کی نظر سے جائے گا، جب پہلی نظر اس کی کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، وہاں اس دروازے کے ساتھ سے لے کر جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ تھوڑی سی جگہ پر اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو دودھ سے سفید تھا، اور یہ اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا تھا. اور جو انسان اس کو بوسہ دے گا، یہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائے گا. اس کو اللہ رب العزت کو آنکھیں بھی عنایت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ہونٹ بھی عنایت کرے گا. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، کل قیامت والے دن وہ اشارہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکارے گا، الہ العالمین یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے بوسہ دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گا. اور یہاں پر آخری بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے اسلام کی
آپ نے ان مقدس مقامات کی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تازہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہمارا دل پھر اسلام میں لگے گا کہ ہمارا کتنا مقدس دین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمایا کہ اے پتھر، یہ مت سمجھنا کہ عمر جیسے بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، تجھ میں کون سی قوت ہے کہ تو عمر جیسے بندے سے بوسہ لے، لیکن میں یہ تجھے بوسہ نہیں دے رہا، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ اور جو کعبۃ اللہ کے جب ساتھ ہی جو حتیم ہے، جو باہر والی جگہ ہے جہاں وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی والا پرنالہ لگا ہوا ہے، جہاں پانی گرتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت کا، یہ والی جگہ حتیم والی ہے۔ یہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری معراج کے دن امام الانبیاء آسمان پہ گئے تھے تو یہاں سے گئے تھے، اور یہ والی جو جگہ ہے اس میں بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، اور یہ بھی جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حتیم کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر میں نہ جا سکا، بلکہ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تو یہی سمجھ لے کہ یہ میں نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نفل ادا کیا۔ باتیں کہنے کو تو بہت ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہو تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا امتی جو صاحب نصاب ہو لیکن اللہ رب العزت کے گھر کا حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مر جائے، چاہے وہ نصرانی مر جائے، مجھے اس سے نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء نے سمجھا دیا کہ لوگوں اگر صاحب نصاب ہو زندگی میں ایک بار حج کے لیے ضرور جانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے ساتھ بڑی یادداشت وابستہ ہیں، اور مدینہ المنورہ تو ہے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کی سنتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔